نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نوازش عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا۔ پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا، تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھوڑا دیے ہیں۔ ایمان کا خزانہ رضوی عطا کے فتوے، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے، سرکار کے کرم سے تم نے عطا کیے ہیں۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ماہ شوال کی 10ویں تاریخ ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت پڑھی۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ۔ یوں تو سارے دن اللہ ہی کے ہیں، جمعہ ہو یا سنیچر، اتوار ہو یا پیر، منگل ہو یا بدھ یا جمعرات۔ جمعہ آیا ہم نے جمعہ کی یاد منائی، سنیچر آیا ہم نے سنیچر کی یاد منائی، اتوار پیر آئے تو ہم نے ان دنوں کی یاد منائی، منگل بدھ جمعرات آئے تو ہم نے ان دنوں کی یاد منائی۔ تو ساری زندگی دنوں کے یاد منانے میں بیت جائے گی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کو کسی اللہ والے سے خصوصی نسبت حاصل ہو جائے اس دن کی یاد منائی جائے۔ آج شوال کی 10ویں تاریخ ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی کی تاریخ میں 1272 ہجری میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پوری زندگی اسلام و سنیت کی وہ گراں قدر خدمت انجام دی کہ دنیا ناز کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین کو جلتھل کر دیا۔ اسی لیے حضرت سید ایوب صاحب بریلوی نے بڑے محبت بھرے انداز میں فرمایا تھا مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور چیخ پڑے چوٹی کے وہاولے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جب حساب لگایا گیا تو ہر 4 گھنٹے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قوم کو ایک نئی کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روزانہ کا جب حساب جوڑا گیا تو تقریباً 55 صفحہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی میں روزانہ تحریر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جس عنوان پہ قلم اٹھایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان دین سے مزین کر کے مدلل فتویٰ عنایت فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی دشمنان خدا و رسول کا مقابلہ کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عداوت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب آنکھ کھولی تو عالم یہ تھا کہ ایک طرف تو اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کا فتنہ عروج پر تھا،
ہاں وہی تقویۃ الایمان جس میں اسماعیل دہلوی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ چماز سے زیادہ ذلیل، ذرے ناچیز سے کمتر، مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا۔ وہی تقویۃ الایمان جس میں اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی ناپاک کتاب حفظ الایمان میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم ہے ایسا ہر صبی مجنوں بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے، یعنی معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ اشرف علی تھانوی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو کتے، سور، بچے پاگل کے علم سے تشبیہ دی۔ رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہاں تک بک دیا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اور لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ۔ اردو زبان دیوبند کے علماء سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی ہے۔ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں تک بک دیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے، جبکہ خود سید عالم نے صاف صاف فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول کے فرمان کو عوام کا خیال بتانا یہ توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ہر طرف سے یہ مولوی نما لوگ اللہ کے رسول کے شان اقدس گھٹانے کی کوششیں کرنے لگے تو ایسے نازک ترین دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ولادت ہوئی اور انہوں نے نوک قلم کے ذریعے ہر دشمنان خدا و رسول کا مقابلہ فرمایا اور ان کے پرخشے اڑا دیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تقریباً ہر گمراہ فرقوں کا رد فرمایا ہے اور شریعت اسلامیہ کی ایسی خدمت انجام دی ہے کہ قیامت تک نسلیں ان پر ناز کریں گی۔ آپ فضول اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، پہلی جلد ہے۔ کسی سائل نے پوچھا کہ مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی وہ پانی جن سے وضو کرنا جائز ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور وہ پانی جس سے وضو کرنا ناجائز ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب پانی پر قلم چلایا تو خدا کی قسم پانی کو پانی کر دیا۔ 158 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائیں جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسمیں پانی کی وہ بیان فرمائیں جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 300 سے زیادہ ایک مقام پر پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں کہ جسے آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے پروفیسر لیکچرر اہل علم دنیا میں موجود ہیں، آپ ڈھونڈ کر ذرا بتائیے وہ کون سا ذی علم شخص ہے جس نے بیک وقت پانی کی 300 سے زیادہ قسمیں بیان فرمائی ہوں اور ایک ایک قسم کی ایسی تشریح فرمائی کہ ایمان میں نکھار، عقیدے میں تازگی، روح میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 3 پانیوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پانی وہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، ایک پانی وہ ہے جسے آب کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ پریشان تھے تو سرکار نے کوزے میں دست مبارک ڈالا تھا، انگلی کی گھائیوں سے پانی کے 5 چشمے نکل پڑے تھے، آپ اس کو آب رحمت کہہ لیجئے۔ یہ 3 پانی ہو گئے، ایک آب زمزم ہے، دوسرا آب کوثر ہے، تیسرا آب رحمت ہے۔ ان 3 پانیوں میں سب سے افضل پانی کون ہے؟ تو تقریباً سبھی علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ جو پانی سرکار کی مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ مگر یہ پانی سب پانیوں میں افضل کیوں ہے؟ اب اگر اس کا جواب آپ چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آب زمزم زمین سے نکلا، آب زمزم کا منبع زمین ہے، آب کوثر جنت سے نکلا، آب کوثر کا منبع جنت ہے، اور آب رحمت جو سرکار کی انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا وہ سرکار کے وجود سے نکلا، اور وجود مصطفیٰ زمین سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل، اس لیے سرکار کے مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی نکلا ہے وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ،
اسی لیے تو کہنے خود اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پہ فرمایا، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے، 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر محنت کی، تب انہوں نے یہ بتایا کہ مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے، اور 52 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا ناجائز ہے۔ 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر 74 اور 52 قسمیں بیان فرمائیں، مگر جب امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے تیمم کے مسئلے پر قلم اٹھایا، مٹی کی تحقیق فرمانا شروع کی، تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا اور 52 میں 78 کا اضافہ کر دیا۔ یعنی ہمیں کہنے دیجئے 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر جتنا کام کیا تھا، تنہا سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو دگنے سے زیادہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے۔ کسی نے کہا قرآن پاک افضل، کسی نے کہا رسول پاک افضل۔ علامہ شامی نے جب فتاوی شامی تحریر کیا، اس مسئلے پر انہوں نے قلم چلایا تو فرمایا مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے۔ مگر جب سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی شامی کا حاشیہ تحریر فرمایا تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، توقف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے جو غیر مخلوق ہے، اور اگر کلام پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف و نقوش ہے، یہ کاغذ ہے، یہ سیاہی ہے، یہ تلاوت میں سنی جانے والی آواز ہے، تو یہ آواز بھی مخلوق ہے، یہ سیاہی بھی مخلوق ہے، یہ کاغذ بھی مخلوق ہے، یہ نقوش بھی مخلوق ہیں، اور میرے آقا بھی مخلوق ہیں، مگر ایسے مخلوق ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو وہ رسول پاک سے افضل ہے، اور اگر کلام پاک سے مراد یہ دو دفتیوں کے بیچ میں کاغذ پہ چھپا ہوا جو قرآن پاک ہمیں نظر آتا ہے، یا تلاوت کی جو آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، تو اس سے رسول پاک افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ حیدرآباد کے رہنے والے مرزا عبدالشکور بیگ ایک دن سرکار اعلیٰ حضرت سے سچی عقیدت رکھتے تھے۔ گنبد خضرا کی رحمت بری چھاؤں میں آقا کریم کے دربار میں پہنچے اور اپنے پیر کی محبت میں مست ہو کر انہوں نے منقبت کے کچھ اشعار لکھے، اور سب سے پہلے اپنے پیر کی منقبت کے وہ اشعار آقا کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اور جب شام ہوئی، قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی علیہ رحمت و رضوان کے کاشان اقدس پر محفل میلاد شریف منعقد ہوئی، تو قطب مدینہ نے فرمایا کہ مرزا صاحب، آج میرے اعلیٰ حضرت کی جو منقبت آپ نے میرے آقا و مولا کو گنبد خضرا کی رحمت بری چھاؤں میں سنائی ہے، ذرا اہل محفل کو بھی سنا دیجئے۔ مرزا صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی انہوں نے سنانا شروع کیا تو قطب مدینہ نے فرمایا کہ مرزا صاحب، جس وقت آپ میرے اعلیٰ حضرت کی یہ منقبت عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، سرکار اپنے سچے عاشق امام احمد رضا کی منقبت سن کر خوش ہو رہے تھے، اور ایسے جھوم رہے تھے جیسے تیز ہوا کے چلنے پر پھل والی شاخیں جھوما کرتی ہیں۔ مرزا صاحب، آپ کی یہ منقبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ہے۔ مرزا صاحب نے اس منقبت میں لکھا تھا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کے شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج شرق و غرب، شمال و جنوب جدھر نظر اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی درسگاہ جامع ازہر کہی جاتی ہے، جہاں تقریباً 150 ملکوں کے 30 لاکھ سے زیادہ طلباء پڑھتے ہیں، اور 1000 سال پرانی یہ درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی اردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے، عربی ترجمے سے انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے لیے ایک باقاعدہ وہاں چیئر قائم کر دیا گیا ہے، اور وہاں اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر ریسرچ ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر تحقیق ہو رہی ہے۔ لوگ اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر ریسرچ کر کے وہاں
ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اور پروفیسر بن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پوری دنیا میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ذوق عبادت کا حال کیا تھا؟ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، خود پیروں سے چل کر مسجد تک جانے کی طاقت نہ رہ گئی تو اعلیٰ حضرت نے ایک کرسی بنوائی تھی، اس کرسی پر بیٹھ جاتے تھے، 4 آدمی پکڑ کے بٹھاتے تھے، کرسی اٹھا کر مسجد رضا میں لا کے رکھ دیتے تھے، اعلیٰ حضرت کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے اور کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے تھے، پھر کرسی پر بٹھا کر آپ کو گھر پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ واقعہ بھی یاد کیجئے کہ جب سخت گرمی کے زمانے میں اعلیٰ حضرت ضعف و نقاہت سے نڈھال ہو گئے تو حکیموں نے کہا کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس سال روزہ کا ارادہ ترک فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہاں سخت گرمی ہے، ہو سکتا ہے یہاں روزہ رکھنے سے مجھے تکلیف پہنچ جائے، لیکن میرا ایک مکان بھوالی میں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں چلا جاؤں اور وہاں رمضان کا مہینہ گزار لوں، وہاں آسانی کے ساتھ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی دوا کا پرچہ دیگ میں رکھ کر گھومنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طریقے سے روزہ رکھنے سے معاذ اللہ فرصت مل جائے، مگر یہ اعلیٰ حضرت ہیں جو بریلی شریف سے بھوالی اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں موسم ٹھنڈا ہے، وہاں ہم روزہ رکھ لیں گے۔ اور مجھے اس موقع پر یہ بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا شعبان کے مہینے میں بریلی شریف سے بھوالی کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو میرے مرشد برحق سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس تحصیل علم کر رہے تھے، بلایا اور فرمایا کہ حشمت علی، میں بھوالی جا رہا ہوں، وہاں کچھ مہینوں تک میرا قیام رہے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سفر میں تم میرے ساتھ چلو۔ سرکار شیر بیس سنت نے عرض کیا، پیر و مرشد، آپ نے مجھے مسجد بی بی جی میں امامت کی ذمہ داری سپرد کر دی ہے، تراویح بھی میں پڑھاتا ہوں اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر وہاں کے لیے کیا ہوگا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشمت علی، تمہارا چھوٹا بھائی محبوب علی بھی تو حافظ قرآن ہے، تم اس کو اپنی جگہ پر بلا کر مسجد بی بی جی میں متعین کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ یا اللہ اکبر! یہ وہ موقع تھا کہ جب اور کوئی دوسرا نہ تھا، صرف شیر بیس سنت اپنے مرشد طریقت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بھوالی تشریف لے گئے اور وہاں سرکار اعلیٰ حضرت کے خدمت میں کئی مہینے گزار دیے۔ اب دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا لیا، یہ تو خالی دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ ہم نے تو صرف اتنا جانا ہے کہ خود تحدیث نعمت کے طور پر شیر بیس سنت نے کہا، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ یہی میرے پیر و مرشد شیر بیس سنت فرماتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس 500 خطوط بیک وقت جمع ہو جاتے تھے، اور سوال کرنے والے، خط لکھنے والے خالی ہندوستان ہی کے نہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ ہوتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ خود مدینہ طیبہ اور مکہ شریف، عرب ملکوں سے، شام سے، مصر سے اعلیٰ حضرت کے پاس لوگ سوالات بھیجتے تھے اور اعلیٰ حضرت ان کے سوالوں کا تشفی بخش جواب عنایت فرماتے تھے۔ شیر بیس سنت فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت بیٹھ جاتے، چاروں طرف سے شاگرد ہاتھوں میں خطوں کی گڈیاں لے کر بیٹھ جاتے اور خطوط پڑھ پڑھ کے سناتے، ایک اپنا خط ختم کرتا، اعلیٰ حضرت سرکار اس کو جواب بتا دیتے، دوسرا سناتا، اس کو جواب بتا دیتے، تیسرا جی کہتا، آگے بتا دیتے، چوتھا جی کہتا، اس سے آگے بتا دیتے۔ فرماتے اس طریقے سے بیک وقت کئی لوگوں کا اعلیٰ حضرت جواب بھی لکھواتے، ان کا خط بھی سنتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک خط جیسے ہی کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو اس میں اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حافظ لکھا تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ میں باضابطہ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوں، لوگ مجھے حافظ قرآن لکھ دیتے ہیں، اس لیے آج قرآن پاک لے آؤ۔ حضور شیر بیس سنت فرماتے ہیں 1339 ہجری شعبان کا مہینہ تھا، میں گیا قرآن پاک لے کر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی دن اتفاق سے رمضان شریف کا چاند نکل آیا، اور جب تراویح کی نماز میں مسجد رضا میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے مصلی پر کھڑے ہو کر پہلی ہی تراویح میں قرآن پاک کا پہلا پارہ سنا دیا۔
میں نے سنا تھا کہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جب حافظ قرآن بن گیا تو وہ دلی سے آگرہ آئے تھے، اپنے والد سے انہوں نے کہا تھا کہ ابو آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے کا بیٹا آج حافظ قرآن ہو گیا۔ تو باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا بیٹے کل میدان محشر میں جب حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا تو وہ تاج میرے سر پہ نہیں تمہارے سر پہ ہوگا، کاش میرے بیٹے کے ساتھ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو جاتا۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب نے باپ سے اجازت لی، دلی واپس آئے اور 6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ آگرہ گئے، اور آگرہ جا کر انہوں نے اپنے والد سے کہا ابو آپ کو مبارک ہو، اب آپ کا بیٹا عالمگیر بھی حافظ قرآن بن گیا ہے۔ یہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 6 مہینے کے قلیل عرصے میں قرآن پاک کے 30 پارے زبانی یاد کر لیے، مگر یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے 1339 ہجری میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر 27ویں تاریخ تک میں یعنی 27 دن کے قلیل عرصے میں قرآن پاک کے 30 پارے، 114 سورتیں اور 6666 آیتیں زبانی یاد کر لی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دے دوں کہ اعلیٰ حضرت کا آپ جشن ولادت منا رہے ہیں، خوب اور بہت خوب ہے، ضرور منائیے، مگر اعلیٰ حضرت کا ذوق عبادت دیکھ کر آپ بھی اپنے اندر، ہم بھی اپنے اندر ذوق عبادت پیدا کریں، نماز روزے کی محبت کریں، اور دشمنان خدا اور رسول سے جیسی نفرت، جیسی عداوت اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے تھے، ویسے ہی ہم بھی دشمنان خدا و رسول سے نفرت و عداوت رکھا کریں، ان سے دور و نفور رہیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں یہ ہم سے نہ پوچھو، علماء عرب و عجم سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ میرے قریب ہی میں کشوشا مقدسہ ہے، کشوشا مقدسہ میں قطب وقت حضرت اشرفی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے میرے پیر و مرشد شیر بیس سنت نے السوارم الہندیہ جب ترتیب دی تو اس میں 2 جگہ تحریر فرمایا کہ فقیر مولانا احمد رضا خان کے مسلک پر خود بھی عمل کرتا ہے اور اپنے مریدوں کو اس پر چلنے کی تاکید کرتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں وطنن کی چھوچوئی ہوں، نسباً حسنی اور حسینی ہوں، مشرباً اشرفی ہوں، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا گنبد آج سنیت کی پہچان بن گیا۔ لوگ اپنے اپنے مکان کے دروازوں پر اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نشان بناتے ہیں، مدرسوں میں مسجدوں میں گنبد کا نشان بناتے ہیں۔ جتنے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے گنبد کا یہ نشان، یہ سفید اور سیاہ دھاری دیکھ کر وہ جان لیتے ہیں کہ اس مکان کا رہنے والا عاشق رسول ہے، اس مسجد کے نمازی عاشقان رسول ہیں، اس مدرسہ کے پڑھنے اور پڑھانے والے سب عاشقان رسول ہیں، یہاں کوئی نبی کا غدار نہیں رہتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مکان کا، یہ اعلیٰ حضرت کے گنبد شریف کا یہ ڈیزائن جو سفید اور کالی دھاریوں کا بنا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وصال ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کے سارے خلفاء اور بہت سے مریدین اعلیٰ حضرت کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب چلنے لگے تو سرکار حجت الاسلام اور سرکار مفتی اعظم اور دوسرے علماء نے کہا کہ عرس چہلم کے موقع پر جتنے لوگ آئیں سب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مزار شریف کے گنبد شریف کا ڈیزائن بنا کے لائے۔ کیسا گنبد ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگوں نے اپنے اعتبار سے گنبد کا ڈیزائن بنایا، مگر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے حضرت مفتی محمود جان۔ جی ہاں، یہ وہی خلیفہ ہیں جو پشاور کے رہنے والے ہیں، جو کاٹھیا وار کے جام جودھ پور میں آرام فرما ہیں، جنہیں اعلیٰ حضرت نے 4 سلسلوں کی خلافت دی تھی اور 4 تبرکات، اپنا امامہ شریف، اپنا جبہ شریف، اپنا گرکھا شریف اور اپنی صدری شریف انہیں تبرک کے طور پر عنایت فرمائی تھی۔ یہ وہی مفتی محمود جان ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے سوانے لکھنے والوں میں سب سے پہلا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے حیات طیبہ میں اس ذکر رضا کے نام سے منظوم سوانح حیات مفتی محمود جان صاحب نے تصنیف فرمائی تھی، جس کو خود اعلیٰ حضرت سرکار نے پسند فرمایا تھا۔ یہ وہی مفتی محمود جان صاحب ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا تو انہوں نے
فرمایا کہ میں نے جب غور کیا تو دیکھا مدینے والے آقا کے مینار شریف میں سفید اور سیاہ رنگ کی دھاری بنی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا ساری زندگی اعلیٰ حضرت مدینے والے آقا کی عظمت بلند کرتے رہے، اب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا ہے تو کیوں نہ ان کے گنبد شریف کا یہ ڈیزائن مدینے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار شریف سے لے لیا جائے۔ اس لیے وہ ڈیزائن لے کر آئے اور سبحان اللہ وہ اتنا پسند کیا گیا کہ حضور حجت الاسلام نے بھی اسی ڈیزائن کو پسند کیا، حضور مفتی اعظم نے بھی اسی ڈیزائن کو پسند کیا، سارے خلفاء مریدین نے پسند کیا، اور تاریخ میں ہے کہ اس زمانے میں 10,000 روپے خرچ کر کے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی محمود جان صاحب نے نہ صرف ڈیزائن بنایا تھا بلکہ اپنے سامنے اعلیٰ حضرت کے گنبد شریف کی تعمیر کروائی تھی، جو آج پوری دنیا میں سنیت کی اور عاشق رسول ہونے کی ایک پہچان، ایک علامت بن چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فیض و برکات سے میں مستفید فرمائے۔ آج کا یہ یوم رضا ساری دنیا کے لیے مبارک فرمائے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرمائے۔ سب سے بڑی خدمت اعلیٰ حضرت کی یہی ہے کہ انہوں نے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اگر چومکھی لڑائی لڑ کے ہمارے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ نہ بنایا ہوتا تو آج ہماری بھی پیشانیاں داغدار ہو گئی ہوتی، ہمارے بھی پائچے اٹنگے ہو گئے ہوتے، ہم بھی وہابیوں دیوبندیوں کے نرغے میں پھنس چکے ہوتے، مگر یہ نوازش ہے، یہ کرم ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ اسی لیے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالوحید صاحب نے کہا نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دین کی امامت کا، تو ہے افلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائے، اور دشمنان خدا و رسول وہابیوں دیوبندیوں سے سخت نفرت عطا فرمائے، اور ان سے ہمیں تعلق توڑ کر، ان سے رشتہ ناتا توڑ کر مدینے والے آقا سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کے قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تحش چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔